إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو واقعات مختلف قوموں کے بیان کیے ہیں اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اس میں لوگوں کے لیے یہ جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس میں لوگوں کے لیے نصیحت ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے. تو ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس وقت پیش آئے معاملات کو بیان فرمایا، اس میں جو کردار بیان فرمائے ہیں، اہل ایمان کا کردار، قدم ڈگمگانے والوں کا کردار، کمزور ایمان والوں کا کردار اور کافروں کا کردار. اس میں حکمت و مصلحت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کے اوپر تدبر کرے کہ اس کا کھانا کون سا ہے، اس قسم کے مراحل اور اس قسم کے معاملات میں وہ کس جگہ بیٹھتا ہے. اس کا کردار اہل ایمان والا ہوتا ہے، انتہائی مضبوطی سے مشکل حالات میں دین پر جم جانے والوں کا، یا مشکلات کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جانے والوں کا، یا ڈینگے مارنے کا اور اس کے بعد جب امتحان کی بات آئے، آزمائش کی بات آئے تو منافقین کی طرح غائب ہو جانا منظرنامے سے، یا باطل کی صفوں میں جا کر کے کھڑا رہے، حق کے مقابل کھڑا رہے. اس میں اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے آپ کو اللہ کا مطلوب اور اللہ کا محبوب کردار جو ہے اہل ایمان کا، اس کردار میں اپنے آپ کو ڈالے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کی ہے، یہ 4-5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے بارے میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت بگاڑ آ گیا. بتوں کی پوجا کرنے لگے،
शिर्क और बिदआत में बिल्कुल मुब्तला हो गए। अंबिया किराम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया, अंबिया किराम की तालीमात मानने की बजाय उनकी मुखालफत की, उनका इनकार किया। नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो ज़ाब्ता है कि दुनिया में आदमी को मुसीबतें पहुंचती है तो उसके अपने किरदार का नतीजा होता है, इनफरादी हैसियत से भी और इज्तिमाई हैसियत से भी। तो कोई कौम जब किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होती है, तकलीफ में मुब्तला होती है, तो उमूमन उसके असबाब होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि कोई नेमत देने के बाद बंदे से छीन लेवे, किसी कौम से छीन लेवे। अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमत देता है तो शुक्राना अदा करने वालों के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अल्लाह और बढ़ा करके देता है रब्बुल आलमीन, और ज़्यादा इनामात से नवाजता है। तो इन लोगों के ऊपर भी जब अल्लाह की आजमाइश, इनके किरदार की वजह से इम्तिहान आया, अल्लाह की पकड़, तो यह हुआ कि ये अपने घरों से निकाल दिए गए, इनसे सब छीन लिया गया। ताबूत सकीना जो इन लोगों के पास था, जिसमें आले मूसा और आले हारून का तरका था, वो भी इनके पास से चला गया। तो इनके कुछ नेक लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि रब्बुल आलमीन किसी पैगंबर को भेज हमारी हिदायत, हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक पैगंबर इन लोगों के दरमियान मबऊस फरमाया, वो उनको दीन की दावत दिए, उनको हकीकी दीन, अल्लाह की मर्जी वाली जिंदगी गुजारने की तबलीग की। तो बनी इसराइल के लोगों ने अपने पैगंबर से जाकर के दरख्वास्त दी कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से एक बादशाह मुकर्रर कर देवे हमारे ऊपर, ताकि हम उसकी क़ियादत में अल्लाह के दीन के लिए, उसके गलबे के लिए जिहाद करें। सबसे पहली चीज इसमें जो बयान की गई, अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा इज़ क़ाल नबीयुन लहुम इब्अस लना मलिकन। एक बादशाह हमें मुकर्रर कर दिया जाए, अल्लाह ताला एक बादशाह हमारा बना देवे जिसकी बादशाहत में हम ये सब काम करें। क़ियादत का होना बहुत ज़रूरी है हर मरहले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम सफ़र में रहो, 3 लोग हो, तो एक आदमी को अमीर बना लो, इसके बड़े फायदे हैं। और अमीर के भी बारे में हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अमीर उसको होना चाहिए जिसके अंदर सलाहियत और लोगों को लेकर चलने, मामला फहमी, तदब्बुर, ये तमाम चीज़ें आगे आ रही है इसी वाक़े में, बड़ी अहम चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर कोई ज़ाब्ता दिया है तो उस ज़ाब्ते को इस्तेमाल कैसे करना है ये ज़रूर बताया है। अगर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम हो तो कभी कभी मुफीद चीज़ें मुज़िर हो जाती है। डॉक्टर ने दवा दी और उसके बाद कहा कि एक ही टक लेना दिन भर में, 10 दिन का डोज है, एक आदमी 10 दिन का डोज एक साथ ले ले तो बजाय फायदे के वो उल्टा काम कर जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ाब्ता भी बयान फरमाया है कि कायद, रहबर, रहनुमा किसको होना चाहिए। बल्कि अल्लाह के नबी की बड़ी मशहूर हदीस है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की जो फजीलत है जानते हैं लोग कि अल्लाह के नबी ने कहा सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल जाए, लेकिन अबू ज़र की मिसाल नहीं पैदा हो सकती। लेकिन आपने इरशाद फरमाया, अबू ज़र अगर 3 लोग हो तो तुम अमीर न बनना, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वो खूबी, वो सलाहियत नहीं पाता हूँ। हमारे यहाँ किसी का ज़ोर तक़वा देखा, किसी की इमारत देखी, किसी की शोहरत देखी, किसी की दौलत देखी, बस हमने वो मियार बना लिया। शरीयत ने क्या मियार दिया है? देखिए, इस्लाम दीन नाम किस चीज का है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यह है कि हमारा अकीदा तौहीद खालिस हो, शिर्क से पाक, हमारी इबादत बिदअत से पाक हो, हमारे मामलात किताब और सुन्नत की नाजिल करदा तालीमात के मुताबिक हो। अगर हमने किसी भी जगह छोड़ दिया इस्लामी तालीमात को तो नुकसान और घाटे से दो चार होंगे। आज हमारे यहाँ छोटी बड़ी जगह, हर जगह मसला यही है, किसी को अगर जिम्मेदारी दी जाए तो उसके अंदर अहलियत देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी पसंद का आदमी हो, हमारा रिश्तेदार हो, हमारे ताल्लुक का हो, हमारे ऊपर उसने कुछ एहसानात किया हो, बस ये तमाम चीज़ें काफ़ी है उसके लिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अमानतें उसके अहल को सुपुर्द करो, जो उसका अहल है। जो चीज़, जो जिम्मेदारी जिसको दी जा रही है वो उसका अहल होना चाहिए।
آج ہمارے یہاں اداروں کا معاملہ، مساجد کا معاملہ، جماعتوں کا معاملہ، ہر جگہ یہی معاملہ ہے کہ لوگوں کو لے کر چلنا، جماعت کو، مساجد کو، ادارے کو زندگی اور ترقی دینا، یہ اس کی کوشش ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں یہ تمام پہلو، ایک آدمی جو ذمہ دار بنایا گیا اس کے نزدیک ہے یا نہیں، ٹارگیٹ کیا ہے، صلاحیت ہے یا نہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا کوئی قائد ہو. تو قائد ہونا ضروری ہے. جہاد کرے، ہمارا بادشاہ ہو، بادشاہ کے اس میں ہوگی، امیر کے اس میں ہوگا جہاد. ہمارے یہاں آج کچھ لوگ اس لفظ کی بھی تشریح کرنے جاتے ہیں تو بڑا عجیب معنی پہنا دیتے ہیں. 4-6 نوجوان ملیں گے اور پھر اس کے بعد ان آیتوں کو پڑھیں گے. اس کے لیے کیسی تیاری ہونا چاہیے؟ امیر ہونا چاہیے، آپ کی ایک جائے پناہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب پہنچے، آپ جنگ کی غرض سے نہیں نکلے تھے، پورا پڑھ جائیے واقعہ، سورہ انفال میں پوری مفصل گفتگو ہے. اللہ کے نبی جب نکلے لشکر کے لیے، لشکر آپ لشکر تک نہیں پہنچا، آپ معاف کیجئے گا، آپ نکلے قافلے کے لیے، قافلے کو آپ نہیں پا سکے، لشکر سے مقابلہ ہوا. اللہ نے ارشاد فرمایا تمہاری چاہت دوسری تھی، لیکن اللہ کی چاہت یہ تھی کہ تمہارا ٹکراؤ ہو. اس تیاری سے نہیں نکلے تھے. لیکن اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو آپ پڑھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، کتنا پیارا انداز ہے گفتگو کا، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ کسی اور وجہ سے نہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مقابلہ اور ٹکراؤ کی بات ہوگی، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے، ورنہ ہم سے زیادہ آپ کے اوپر جان نثار کرنے والے اور اسلام پر عمل کرنے والے ہمارے بھائیوں کے بارے میں ہم کو یہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے لیے ہم ایک سائبان بنا دیتے ہیں، ایک تیز رفتار سواری رکھ دیتے ہیں، اگر جنگ میں نتیجہ وہ رہا جو آپ کی خواہش ہے، اللہ فتح دے دی اللہ نے، تو کوئی بات نہیں، اور اگر نتیجہ اس کے پر خلاف رہا تو اللہ کے رسول آپ اس تیز رفتار سواری سے مدینہ نکل جائیے. آپ کی حفاظت کرنے میں وہ ہم سے بڑھ کر ہے جو وہاں پر رہے گا ہمارے بھائی، مگر آپ بحفاظت نکل جائیے. میدان جنگ میں یہ خیال ہے، اچانک جنگ ہوئی تو جنگ سے پہلے، جہاد سے پہلے کیا لوازمات ہیں، کن حالات میں اللہ نے جہاد فرض کیا، وہ تمام چیزیں ہیں، تمام کے تمام. حج کی فرضیت ہے قرآن میں، لیکن من استطاع الیہ سبیلا کی شرطوں کے ساتھ ہے. خیر، تو کہا ہمارا ایک امیر مقرر کر دی جائے، ہمارا ایک بادشاہ. لفظ بادشاہ پر آج کے دور میں کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بادشاہت ہے، فلاں جگہ بادشاہت ہے. قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تم کو انبیاء اور نبوت اور بادشاہت دی تمہاری قوم میں. اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی بادشاہت کا لفظ ہے، ملوکہ کا لفظ ہے وہاں پر ملک، اور یہاں پر بھی وہی لفظ ہے بادشاہت، ملوکیت اور خلافت. بلکہ ایک عالم صاحب ہے، انہوں نے تو پوری ایک کتاب ہی لکھ ماری، خلافت و ملوکیت. حالانکہ اسلام میں اس سلسلے میں کوئی خاص قید نہیں ہے کہ آپ کا امیر آپ کا بادشاہ کیسے بنتا ہے، باپ کے بعد بیٹا بنتا ہے، بیٹے کے بعد پوتا بنتا ہے، اس سے غرض نہیں ہے. بلکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو امیر ہو وہ حدود اللہ کو نافذ کرنے والا ہو. اس لیے اسلامی قوانین کو نافذ کرنے والا، مسلمانوں کے تمام مسائل سے پر نظر رکھنے والا اور مسلمانوں کا تحفظ کرنے والا ہو. اصل چیز یہ ہے، یعنی کسی حکومت کے اندر اگر اسلامی قانون نافذ ہے، مسلمانوں کو تحفظ حاصل ہے، دیگر قوموں سے وہ مسلمانوں کو تحفظ حاصل کرتا ہے، رکھتا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہے. ورنہ آپ تاریخ پڑھ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے. کیا طریقہ تھا؟ کوئی ایک خاص طریقہ اسلام نے نہیں بتایا ہے. اور یہ ووٹنگ کا جو طریقہ ہے، جمہوریت، یعنی جو جاہل یہ بادشاہت کی مخالفت کرتے ہیں وہ جمہوریت، اس کے اوپر اتنے زبردست اعتراضات کیے گئے ہیں. جمہوریت ایک طرز تماشا ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. 9 انسان ایک طرف ہوں گے اور 10 گدھے
تو جمہوریت میں وہ دستخط ہوگی، حکومت ہو جائے گی، کیونکہ جدھر زیادہ اکثریت یہی ہے جمہوریت. اور جمہوریت اس کے اوپر اعتراضات، اس پر گفتگو کرنے کا وقت تو نہیں ہے خطبے میں، ورنہ ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں جمہوریت، ہر جگہ جمہوریت جہاں ہے. یہ اعتراض ہے کہ کبھی 100% پولنگ نہیں ہوتی ہے، اور جو 60% ہو تو اس میں 4 کینڈیڈیٹ میں جب بڑھ جاتی ہے تو 20-25% ووٹ پانے والا آدمی 80% پر لاد دیا جاتا ہے، وہ 80% کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے. ٹوٹل ووٹنگ میں آپ جب دیکھیں گے ریشو کتنا ووٹ سے چن کر آیا ہے آدمی، تو یہ آتا ہے کہ وہ 100 میں سے 25 یا 30 لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، یعنی اتنے لوگوں پر وہ لا دی، اتنے لوگوں نے اس کو نکارا ہے. یہ ہے جمہوریت. خیر بات ذرا سا طویل ہو جائے گی، تو کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف یہ جس طریقے سے بھی ہو حدود اللہ کا نفاذ کرنا، اسلام کو اس کی ترویج و اشاعت کی کوشش کرنا، اور اہل ایمان کی حفاظت کرنا، جان و مال سب کی، یہ اہم چیز ہے. ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خلیفہ بنے؟ ثقیفہ بنو ساعدہ میں آپ پہنچے، وہاں انصار مہاجرین تھے، جمع تھے. یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک سال انصار کا خلیفہ اور ایک سال مہاجرین کا. آپ نے ایک حدیث پیش کی، الائمۃ من القریش، ساری خلقت ٹوٹ گئی، سب نے آپ کے اوپر بیعت کی، آپ امیر المومنین ہو گئے. یہ ایک طریقہ ہوا عام بیعت. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا میں تمہارے لیے اپنے پیچھے اپنا نائب اور تمہارا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منتخب کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ آپ کے مزاج میں سختی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو نرمی میں بدل دے گا، وہ خیر ثابت ہوں گے. آپ نے اپنے بعد اپنے نائب کا خود انتخاب کیا، لوگوں نے مان لیا، طریقہ بدل گیا. پہلے سب نے بیعت کی، اس کے بعد انتخاب نائب کا خود گزرنے والے نے کیا. تیسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب فیروز لولو نے حملہ کیا اور آپ جب زخمی ہوئے اور آپ کو لگا کہ اب بس آخری لمحات ہے، تو آپ نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس 6 آدمیوں کی اس کمیٹی میں سارے کے سارے عشرہ مبشرہ تھے، اور کہا آپ لوگ کسی ایک کو امیر المومنین منتخب کر لینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ جوہلا اعتراض کرتے ہیں روافض. آپ نے جو شورا بنائی، جو کمیٹی بنائی تھی، اس میں 7 لوگ اس وقت زندہ تھے عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی. اس میں ایک ان کے پہلوئی تھے حضرت سعید بن زید، جن کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے. آپ نے اپنے پہلوئی کا نام اس کمیٹی میں نہیں رکھا. 6 کا نام رکھا لیکن اپنے پہلوئی کا نام نہیں رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ آپ کا معاملہ تھا، یہ اخلاص. وہ 6 لوگ جب جمع ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، 2 نام آئے، حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دونوں طرف افراد تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ کو آپ لوگ اختیار دیتے ہیں، میں دونوں سے الگ الگ مل کر بات کروں اور فیصلہ کروں. لوگوں نے اختیار دیا، آپ نے دونوں سے گفتگو کی اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے. بتائیے، پہلا طریقہ بیعت کا، دوسرا نیابت کا، اور تیسرا مشورے سے کمیٹی بنانے کے بعد. کون سے طریقے کو آپ اسلامی کہیں گے تو دوسرے کو غیر اسلامی کہیں گے؟ کسی بھی طریقے سے امیر المومنین ہو، بادشاہ، لیکن اس کی حکومت میں حدود اللہ کا نفاذ، اسلام کا نفاذ کیوں ہوتا ہے؟ اب یہی مولانا مودودی صاحب جس نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے، رافضی انقلاب کو، جو صحابہ کو گالیاں دینے والے، سنیوں کو قتل عام کرنے والے، اور اسلام کی بجائے فقہ جعفری کو نافذ کرنے والے، اس کو اسلام کی دل کی دھڑکن کہتے ہیں، اس کو اپنے دل کی دھڑکن کہتے ہیں، اس کو اپنا خواب کہتے ہیں، نہ جانے خیر کیا کیا کہتے ہیں. پہلی چیز، کوئی امیر ہونا چاہیے. کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اور تاکہ ہم اس کی سربراہی میں، اس میں ماتحتی میں جہاد کریں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا، جہاد کی تمنا کر رہے ہو، اگر جہاد فرض ہو جائے گا تو پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ اگر تم دعا مانگ رہے ہو جہاد کی اور اللہ نے فرض کر دیا تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح پیچھے ہٹیں گے؟ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا.
قال وما لنا ان نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ ہم کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا, بچے قتل کر دیے گئے, ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا, کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ سلف نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے یہاں پر. وہ لڑنے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ ہمارے بچے مارے گئے, ہم کو گھروں سے نکالا گیا, ذاتی معاملہ. جبکہ مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے وہ اسلام کے غلبے, ظالم کے ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھتا ہے. مجاہد فی سبیل اللہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے کسی بھی کام کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. ایک آدمی اقتدار پر آتا ہے لیکن اس کا مقصد کام کرنا, دین کی ترویج و اشاعت نہیں, اپنی پوسٹ ہے. اللہ کے یہاں وہ جواب دے گا. انما الاعمال بالنیات, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت صحیح بخاری میں نقل کی ہے. عمل کا دار و مدار نیت کی بنیاد پر ہے. یہ نیت اگر درست نہ ہو تو پھر اس حدیث کو پڑھ جائیے, نیکی جنت جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی اگر نیت صحیح نہیں ہو. نیکی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا, نیت غلط ہوگی تو. بڑی مشہور حدیث ہے. 3 لوگوں کو قیامت کے روز لایا جائے گا. ایک کون ہوگا؟ مجاہد. اللہ پوچھے گا, کہے گا تیرے واسطے میں لڑا, جو تیرا دشمن, تیرے دین کا دشمن, اس کے سامنے ڈٹ گیا بہادری سے, جواں مردی سے. اللہ کہے گا تیری نیت یہ تھوڑی تھی کہ میرے راستے میں جہاد کرے, تیری نیت تو یہ تھی کہ تجھ کو لوگ مجاہد, بہادر, جری کہہ چکے, جو چاہتا تو وہ مل گیا, جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈال دو. یہ دیکھیے عمل کیسا ہے, اور نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے قبولیت اعمال کی جو 3 بنیادیں ہیں اس میں سے ایک بنیاد ہے توحید, دوسری ہے اتباع سنت, اور تیسری ہے اخلاص نیت. نیت کا خالص اللہ کے لیے ہونا. اب یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کسی جگہ کام کرنے کے لیے گئے, کسی مسجد میں, کسی ادارے میں, کسی جگہ, کسی جماعت میں, آپ کو پوسٹ دی جاتی ہے نہیں, آپ کو اہمیت دی جاتی ہے نہیں, آپ کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ یا آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ذرا سا آدمی کو کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو کبھی آدمی دین کا کام چھوڑ دیتا ہے, کبھی آدمی جماعتوں سے الگ ہو جاتا ہے, کبھی مسجدوں سے, الگ الگ معاملات ہیں. اللہ کی رضا کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کتنا واقعی جملہ ہے. آپ کو جب معزول کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عمر کے راستے میں نہیں, رب عمر کے راستے میں لڑ رہا ہوں, اور مجھ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سپاہی کی حیثیت سے مارا جاؤں یا سپہ سالار کی حیثیت سے, میں رب عمر کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے آدمی کر رہا ہے. اختلاف ہوتا ہے جب لوگ افراد ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, کئی ذہن اور مزاج ہوتے ہیں, اختلاف رائے ہوتا ہے. کبھی کبھی اختلاف رائے میں آدمی شخصیت کو ٹارگیٹ کر لیتا ہے, لیکن اگر کسی نے ہم کو ٹارگیٹ کر لیا تو اس کی وجہ سے ہم دین کا کام چھوڑ دیں گے, ہم اپنا نقصان کریں گے, ہم اپنی آخرت گما دیں گے, ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے. معاف کیجیے گا, بڑی اہم چیز ہے. آگے وہ بحث آ رہی ہے. جو اہل ایمان ڈٹے رہے, انہوں نے جو دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, صبر, ڈٹے رہنا, ثابت قدمی, یہ بہت ضروری چیز ہے ہر چیز میں. ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. افراد کی شکایتیں ہم افراد سے طے کریں گے, لیکن اللہ کے دین کا کام, اللہ کا گھر, اللہ کی جماعت, اللہ کے دین کے لیے کوششیں ہماری کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. ہمارا یہی جذبہ ہونا چاہیے, افراد کے لیے نہیں, دین کے لیے. انہوں نے کہا, اللہ رب العالمین سے نبی نے دعا مانگی, کیا اللہ ایک بادشاہ مقرر کر رب العالمین. وقال لهم نبي من الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال لا يكون له الملك علينا ونحن أحق من الملك ساعة ما. وقال لهم نبي من الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال لا يكون له الملك علينا ونحن أحق من الملك ساعة من المال وزاده بسطة في العلم والجسم. معاف کیجیے گا, جب حضرت نبی نے جب دعا مانگی تو اللہ نے حکم دیا نبی کو. نبی نے کہا, بیان کیا کہ تمہارا بادشاہ طالوت کو اللہ نے مقرر کر دیا بادشاہ. اب یہ کہہ رہے ہیں نبی سے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہمارا ایک بادشاہ ہو.
اللہ سے نبی نے دعا مانگی. جب دعا مانگی اور کہا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے، تو کہا یہ ہمارا بادشاہ، اس کے پاس کچھ پیسہ ہے، مال ہے؟ مال بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو غریب آدمی، فقیر آدمی، بالکل تہی دامن. بعض لوگوں نے لکھا ہے، تفسیری روایتوں وغیرہ میں ہے کہ وہ بہشتی تھے، یعنی مشکیزے میں پانی بھر کر کے پہنچانا لوگوں کے یہاں، یہ بھی کرتے تھے وہ. اللہ رب العالمین نے جب ان کو کہا تو کہا یہ ہمارا بادشاہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے بہتر ہیں. تو کبھی کبھی آدمی کسی ذمہ دار کے لیے جب کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم بنے. کسی ایک کو بڑا بنا لو، بار بار بولے گا. اب اس کے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں تو 4-6 تو اس کے احسان میں دبے ہوئے ہیں، 4-6 ہیں اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. کچھ انہوں نے ایسا ہے کہ زمین بیچ دیا ہوگا، ارے آپ تو مقصد وہاں پر یہ تو نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جو نقل کیا اس کو غور سے پڑھ کے بڑی زبردست حکمتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تم نے جب اللہ سے دعا مانگنے کے لیے نبی سے کہا اور نبی نے کہا کہ یہ رہے گا تمہارا امیر، یہ رہے گا تمہارا بادشاہ، تو اللہ رب العالمین نے جب متعین کیا تو اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلے کو مان لیا جائے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے. اب یہیں سے گھوم کر کے آ جائیے ہمارے یہاں. اللہ رب العالمین نے ہر کام کے لیے ضابطہ ہم کو دیا ہے. امیر کیسا ہونا چاہیے قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تفصیل کے ساتھ. ہم نے کبھی اس ضابطے کو دیکھا؟ شریعت نے کہا امیر بنا لینا چاہیے، لیکن کیسا بنانا چاہیے یہ بھی ضروری چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی، ضروری چیز ہے یہ. کسی چھوٹی جگہ پر بھی، گھر کے اندر بھی ہو، اگر آدمی سیاسی سطح پر بھی ہو، تو یہاں پر تعلقات اور یہ سب نہیں چلتے ہیں، پارٹی بازی نہیں چلتی ہے، یہ سب نہیں چلتا ہے. آگے بحث آ رہی ہے کہ بہت کم لوگ صحیح جب ہوتے ہیں تو کیا کر لیں گے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز اسی واقعے کے اندر ہے. اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ جواب میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اگر اس کو بادشاہت دی ہے تو وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم. 2 چیزوں کا تذکرہ کیا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے متقی بنایا، بڑا بنایا. دوسرا اللہ نے علم اور جسم دیا. علم کی فضیلت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ جسم سے پہلے اللہ نے علم کا تذکرہ کیا ہے، اور علم جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ قرآن و حدیث اگر پڑھیے تو شاید اسلام تنہا ملک ہے، تنہا اسلام اکیلا مذہب ہے جہاں تعلیم کو ضروری قرار دیا ہے. ہمارے استاد محترم کہتے تھے، دکتور فضل الرحمان، اس کو زبردستی کہنا چاہیے. کہتے تھے اس حدیث کے تناظر میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب کو علم حاصل کرنا فرض ہے. اور کیسے تعلیم کا معاملہ ہے؟ بلغوا انی ولو آیا. آپ کو ایک بات معلوم ہے تو اپنے بھائی کو بتاؤ، پورا معاشرہ پڑھنے اور پڑھانے والا بن جائے، بتانے والا، سیکھنے والا اور سکھانے والا. اور پڑھیے قرآن میں بار بار علم کی فضیلت. پہلے ہی وہی ہو، اقرا، پڑھ، یہاں سے تو شروع ہوتا ہے معاملہ. پڑھ اپنے رب کے نام سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، پہلے علم پھر ایمان. پہلے یہ آدمی یہ جانے گا کہ اللہ ایک ہے، پھر وہ یہ مانے گا کہ اللہ ایک ہے. تو پہلے علم پھر ایمان. اگر آدمی کو علم ہوگا، آخرت کا علم ہوگا تو وہ گناہ سے بچنے والا ہوگا. دین کا علم ہوگا تو اس کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا. نماز کا طریقہ علم حاصل کرے گا پھر صحیح نماز پڑھے گا، ورنہ صحیح نماز بھی سنت کے مطابق اس کی نہیں ہوگی. وضو علم ہوگا تو آدمی کو پہلے علم ہو، بہت ضروری چیز ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کی ایک فضیلت کیا ہے؟ علم کی. یہ دیکھو صاحب علم، صاحب معاملہ، صاحب فہم ہے یا نہیں، جس کو قیادت دے رہے، پہلی چیز یہ دیکھنا ہے اس کے اندر کہ اس نے علم اگر ہوگا تو معاملات پر نظر ہوگی، اچھے اور برے پر نظر ہوگی، حالات پر نظر ہوگی، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا اور اقدامات کرے گا. پھر اس کے بعد فرمایا جسم، چونکہ جو کام تھا سپہ سالار بنانا تھا، جنگ کرنا تھی، بادشاہ، تو جسمانی طاقت کی بھی ضرورت ہے اس میں. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا، علم اور جسم،
یہ دو صلاحیتیں بہت ضروری ہے قیادت کے لیے. دونوں صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہے. تم اپنی پسند کا آدمی, تم نے اپنا معیار بنایا مال, اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا علم اور جسم. اللہ رب العالمین نے اس کو معیار بنایا, اس میں خاص طور سے علم قیادت کے لیے اللہ نے معیار بنایا. اور تم نے کیا معیار بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو اس میں غلطیاں یہ ہوتی ہے. خیر, اللہ رب العالمین نے ان کو جب بادشاہ مقرر کیا, پھر ان کی بادشاہت کی ایک نشانی بھی بیان فرمائی کہ تابوت سکینہ جو ہے اس سے وہ تبرک حاصل کرتے تھے. ایک صندوق نما چیز تھی جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ تھا. تو تابوت سکینہ تمہارے پاس لوٹ جائے گا جس کو دشمن چھین کر لے جا چکے تھے. تابوت سکینہ فرشتے لے کر آئے, ان لوگوں نے دیکھا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں تھی. اب میں مختصر کرتا ہوں ورنہ اس میں بڑے زبردست اسباق ہیں قدم قدم پر. جب حضرت طالوت, اسی لشکر میں حضرت داؤد بھی تھے اسی لشکر کے اندر, اور جالوت کو انہوں نے ہی مارا تھا, آگے آ رہا ہے بات. جب یہ لے کر کے نکلے حضرت طالوت لشکر کو, تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک نہر آئے گی راستے میں, سارے لوگوں کو اس میں سے پانی نہیں پینا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اگر بہت شدید پیاس رہے گی تو ایک چلو پانی پی لینا, یہ صرف اتنا حکم تھا. جب یہ لوگ چلے اور لشکر جب اس نہر کے پاس پہنچا تو انتہائی شدید پیاس تمام لوگوں کو لگی. دیکھیے اللہ کا حکم تھا کہ اگر بہت پیاس ہے تو ایک چلو پی لو. بہت تھوڑی تعداد تھی جس نے ایک چلو پیا, باقی لوگوں نے جب نہر بہتی ہوئی دیکھی تو پیٹ بھر کے پانی پی لیا. اللہ تعالیٰ کی آزمائش رہتی ہے رب العالمین کی کہ جب ہم نکلے ہیں مقابلے کے لیے تو کہاں پر کتنا کیا کرنا ہے, یہ سب سے اہم چیز. آدمی کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب پانی دستیاب ہو گیا, حالات سیدھے ہو گئے, تو دشمن سے آپ کو کتنا تعلق رکھنا چاہیے, اس کو کتنا موقع دینا چاہیے, کہاں تک اس کی حد ہونا چاہیے. آپ نے چھوٹ دے دی, اس سے اتنے گھلے ملے رہے کہ اب مقابلے کے لیے تمہارے پاس اس کے سامنے جانے کی قوت نہیں ہے. حدود ہوتی ہے ہر جگہ کی. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بنائے بیان فرمائی, الحب فی اللہ والبغض یحبونہم, اللہ نے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں کے لیے شدید, اہل ایمان کے لیے رحم دل. یہ تعلقات کہاں تک مینٹین رکھنا ہے آپ کو, یہی تعلقات رہتے ہیں. وہ جو نہر آئی نا وہ آزمائش, یہ تعلقات کہاں تک, حق کی قربانی دینے تک نہیں, دین کی قربانی دینے تک نہیں تعلقات مینٹین کرنا ہے, یہاں تک نہیں کرنا ہے. یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اندرونی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی. کیا جب سامنے وہ شخص کھڑا ہوا ہے جس سے کھانا پینا سب اس کے ساتھ ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے, تو اس کی کیسے مخالفت کریں, چلو مل گئے اس کے ساتھ. یہ ہوتا ہے. کیا کہا, جتنی ضرورت ہے اتنا پانی صرف لینا, اتنا پانی صرف پینا. اب جب یہ وہاں پہنچے تو جب موقع ہوتا ہے حق گوئی اور بے باکی کا, جب موقع ہوتا ہے حق پر عمل کرنے کا, دین پر عمل کرنے کا. ہمارے یہاں قوم میں بہت سارے معاملات آتے ہیں. بائیکاٹ کا معاملہ آیا, 2 روز آدمی چلا, اس کے بعد ختم معاملہ. کسی خاص پارٹی نے ٹارگیٹ کیا, اس کو ختم کر دینا چاہیے. کسی نے ہم کو استعمال کیا, یہ سب چیزیں ہمارے یہاں دین سمجھی نہیں جاتی ہے, سب دین ہے. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ گیا, اللہ کا کلام پڑھ گیا, اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اس کے سلسلے میں. اللہ کے نبی نے کہا ایک بل سے مومن 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے. ایک آدمی کو پکڑا گیا, اللہ کے نبی کے خلاف حج ہو اور اسلام کے خلاف اشعار کہتا تھا. وہ جب پکڑا گیا جنگ میں, کہتا ہے اللہ کے رسول میری سب بیٹیاں ہیں. اللہ کے نبی میرے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا, آپ تو رحیم ہیں, آپ کو تو رحم کرنے والا انتہائی کریم ہم نے آپ کو پایا ہے, آپ اچھائی اور خیر کرتے ہیں, اللہ کے نبی معاف کر دیجیے. کافر تھا, چھوڑ دیا آپ نے. اب جب گیا پھر اس کے بعد وہی حرکت شروع. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری مرتبہ گرفتار کر کے لائے گئے, حالانکہ پہلی مرتبہ میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کے دانت توڑ دیجیے آگے کے, صلاح سفلا اولیا,
کیونکہ یہ جب اشعار پڑھتا ہے تو چونکہ دانت نہیں رہتا ہے تو وہ انداز نہیں رہتا ہے. آپ نے کہا میں مسئلہ نہیں کرتا. اور اس کے بعد جب دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر وہی سب شروع کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ کہا جو ایک مرتبہ ڈس لے میں یہ سب دین اور ایمان ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تاکہ تو اپنے لوگوں میں بیٹھ کر ڈینگ مار کہ میں نے پھر ان لوگوں کو بیوقوف بنایا, میں تو پھر ان لوگوں کو استعمال کیا. تاریخی جملہ آپ نے کہا. مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, اس کو قتل کر دو. اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے شریعت میں احکامات دیا ہے, ہمیں ہر چیز کا حکم دیا ہے. تو تھوڑے لوگوں نے جو پی لیا ذرا وہ لوگ بالکل ویسے ہی رہے, ترو تازہ بالکل ایسے ہی جذبے کے ساتھ. اور جن لوگوں نے پیٹ بھر کے کیا تو کہا آج تو ایک دم طبیعت سست ہو گئی ہے, بزدلی آ گئی ان کے اندر, آج ہم نہیں لڑیں گے, کل جائیں گے لڑیں گے, دشمن سامنے ہے. ان لوگوں نے کیا کہا, جب لوگ ساتھ چھوڑتے ہیں تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں, لیکن جو پختہ لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کا حکم ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے بارہا چھوٹی تعداد کو بڑے گروہ پر غلبہ دیا. ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ رب العالمین پر. اور حضرت طالوت کے ساتھ چلے اور اس کے بعد جب میدان جنگ میں گئے تو دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ثابت قدمی دے رب العالمین, صبر دے. صبر کا معنی نیکی کرنا تکلیف کے باوجود, رکاوٹ کے باوجود, اور نیکی پر جمے رہنا اور اس کو چھوڑنا نہیں, اور اس کے بعد اس نیکی پر جو تکلیفیں مزید آئے اس پر شکوہ نہیں کرنا. صبر یہ ہے. تو اللہ صبر دے, ثابت قدمی دے, ڈٹے رہے. بڑی اہم چیز ہے ثابت قدمی. ورنہ کبھی بڑا دشمن دیکھ کر کے آدمی بھاگ جاتا ہے, بڑی فوج دیکھ کر بھاگ جاتا ہے, بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے آدمی نکل جاتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ثابت قدمی حق کے لیے, ثابت قدم رہنا, ڈٹے رہنا. حق سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے اللہ کا دین, اللہ کے احکامات سب سے بڑے ہیں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے آدمی کی. اصول پسند آدمی ہے, بڑی سے بڑی شخصیت, بڑی سے بڑی طاقت اس کو جھکا نہیں سکی, اس کو اصولوں کی سوداگری اور سمجھوتا نہ کروا سکی. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے دعا کی. اور ایک چیز, بندہ مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے, دعا کرتا ہے. دعا کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلی چیز, جیسے ہی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, الفاظ ادا کرتے ہیں, دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو ساری قوتوں کا مالک ہے, جو حالات کو بدل دے گا, جو قوت اور اختیار رکھتا ہے, جو ساری طاقتوں کو ختم کر سکتا ہے. کوئی قوت اس کے مقابل نہیں رک سکتی. یہ احساس جب آتا ہے کہ اتنی عظیم قوت کی طرف میں رجوع ہو رہا ہوں تو اندر سے خوف, کمزوری, محرومی سب ختم ہو جاتی ہے, سب ختم ہو جاتی ہے. کچھ نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, پورا گھر, خاندان, معاشرہ, فوج, حکومت سب خلاف, آگ جل رہی ہے, لیکن کس کی طرف رجوع کیا تھا؟ ساری قوتوں کا مالک اللہ کی طرف. آدمی کہتا ہے یا اللہ ربنا, جب اس کے زبان سے نکلتا ہے بس وہاں سے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرے اللہ کافی ہے. ان قوتوں سے پھر آدمی کسی قوت کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. مقابلے میں, مشکلات میں سب سے پہلی چیز آدمی کی زبان سے دعا نکلنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. اور اللہ ہی ہے تمام چیزوں کو عطا کرنے والا, غلبے کو, ہر چیز کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب گئے تو آپ نے کیا کیا؟ لشکر جب دونوں سامنے آ گئے تو آپ کے الفاظ وہی ہیں, اللہ یہ ہے میری کل ملکیت, جن پر محنت کی ہے اللہ, جن کو تو نے ہدایت دی اللہ, اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. دعا ہر وقت بندے مومن کو کرنا چاہیے. کسی بھی چھوٹے بڑے مرحلے میں کمزوری کا احساس نہیں ہونے دیتی ہے, قوت دیتی ہے, حالات کا مقابلہ کرنے, مردانہ وار اس سے لڑنے کی صلاحیت دیتی ہے دعا.
کیونکہ جب اللہ سے مدد مانگ لیا اور اللہ کی مدد آ گئی تو بات ہی ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ بڑا ظالم ہے, نسل پوری ہماری ختم کر دیا, اشارے پر قتل ہوتا ہے, اے اللہ مدد فرما. اللہ نے کیا کہا, اننی معکم اسمع و ارى. کتنا بڑا جملہ ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے, اللہ تعالی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے, کہے انی قریب, میں تمہارے قریب ہوں, جب تم مانگتے ہو تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. سنتا کا لفظ نہیں ہے, قبول کرتا ہوں. اسی لیے اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہے کہ فوراً دعا مانگ دیں. اس میں اور بھی بہت سارے اسباق ہیں اس پورے واقعے کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جب بادشاہ بنایا, پھر اس کے بعد کیا ہوا, جالوت کو حضرت داؤد نے قتل کیا, پھر حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا رب زدنی علما, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اللہ علم دے اور حکمت دے. حکمت اور علم یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ اس کسی کو دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس سے بات کر رہے ہیں, دعوت دینا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. سینہ کھول دے, وہ الفاظ کا انتخاب کرو جو اس کے دل میں اثر ڈالے, جو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس سب سے بہتر ہو, میں اپنی بات رکھ سکوں. یہ دعا مانگنا یہ ضروری چیز ہے, ہر چیز میں دعا مانگنا. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا ہو العبادہ, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا عبادت ہے. اس میں اور بھی بہت سارے اسباق ہیں حضرت طالوت کے واقعے میں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین واقعات جو تو نے بیان فرمائے اس میں جو اہل ایمان کا سختی کے ساتھ تیرے نازل کردہ احکامات پر ڈٹ جانے والوں کا جو کردار رہا ہے رب العالمین, اے اللہ اس کردار کو ہماری زندگی میں ڈال دے رب العالمین. الہ العالمین مشکلات, تکالیف اور پریشانیوں کو دیکھ کر کے ثابت قدم رہنے کی توفیق دے رب العالمین, تو سرجی ہونے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین زندگی کے ہر معاملے میں تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.